الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما ينزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أسر الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. بزرگان محترم اور معزز سامعین، گزشتہ سے پیوستہ مجلس میں دعا کے موضوع پر بات شروع ہوئی تھی. پچھلی مجلس میں دعا کے موضوع پر گفتگو کرنی تھی، لیکن درمیان میں نماز تہجد پر اس ضرورت سے گفتگو ہوئی کہ مدرسے میں باقاعدہ نماز تہجد کا آغاز ہونا تھا. اس لیے اساتذہ کرام نے فرمایا کہ اس موضوع پر تھوڑی سی بات ہو جائے تاکہ ترغیب بھی ہو جائے اور بچوں میں شوق پیدا ہو. اب دعا کے موضوع پر کچھ اہم باتیں جو رہ گئی تھی وہ آج کی مجلس میں پوری کریں گے انشاءاللہ. دعا کے موضوع پر قرآن مجید کی بہت سی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ کا بیان تو پہلے ہو گیا تھا، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مضطر یعنی پریشان حال ہے اور کسی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہے، کسی تکلیف میں ہے، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خصوصیت سے قبول فرماتے ہیں. اور اسی مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، بے شک اللہ تعالی دعا میں الحاح و زاری اور عاجزی اور گڑ گڑانے والوں کو پسند فرماتے ہیں. جو لوگ دعا میں گڑ گڑانے کا اہتمام کرتے ہیں، زیادہ عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ زیادہ محبوب ہیں. یہ بات پہلے کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے، دعا کے لیے جو ہی ہاتھ اٹھاتا ہے تو دعا شروع کرتے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. یہ دعا کا سب سے بڑا اور نقد فائدہ ہے. سب سے بڑا فائدہ بھی یہ ہے اور یہ فائدہ ہے بھی نقد. باقی جو دعا کی قبولیت ہے وہ بھی یقینی ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ دعا کی قبولیت کی 5 صورتیں ہوتی ہیں. 5 صورتیں ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کی. اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے. لیکن دعا کا نقد فائدہ یہ ہے کہ دعا کے لیے جیسے انسان ہاتھ اٹھاتا ہے تو دعا اٹھاتے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ شخص اللہ کو محبوب ہے جو اللہ کے در پہ آ کے اللہ سے مانگ رہا ہے، غیر کو چھوڑ کر اللہ سے مانگ رہا ہے. اس کی یہ ادا اللہ کو محبوب ہے. اس لیے باقی قبولیت کی باتیں تو بعد میں، لیکن نقد فائدہ یہ ہے کہ یہ شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ کا مقرب اور محبوب بن جاتا ہے. یہ دعا کا سب سے بڑا فائدہ ہے اور نقد فائدہ ہے، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے. باقی دعا کی قبولیت کے اندر بظاہر تاخیر ہو سکتی ہے،
ہم کمزور ہیں. انسان یہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو فوراً دعا کرتے ہی میری دعا قبول ہو جائے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دعا کرے اور ادھر سے فوراً قبولیت بھی ہو جائے. لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر دعا قبولیت کے آثار جلدی نمایاں نہیں ہوتے، تو عام سطحی ذہن کا انسان مایوس ہو جاتا ہے اور پریشان ہو کر دعا چھوڑ دیتا ہے کہ دعا قبول تو ہو نہیں رہی، اس لیے دعا مانگنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. علماء کرام نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ کا کوئی مقرب اور محبوب نہیں ہو سکتا. یہ تو پکی بات ہے نا. اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وقت کے نبیوں نے دعائیں کی اور ان کی دعا کی قبولیت بہت دیر سے ظاہر ہوئی. قرآن مجید میں سورۃ یونس میں 11ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل والوں کو بہت زیادہ تنگ کیا، ان کو بہت زیادہ پریشان کیا اور بہت زیادہ تکلیفیں پہنچانی شروع کی، تو وقت کے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبور ہو کر ان کے لیے بد دعا فرما دی. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. دعا کی پیچھے تو دعا لمبی ہے، میں اس کو مختصر مفہوم آخر نظر کروں سے کہ اے اللہ آپ ان کے مال کو تباہ و برباد کر دیجیے، ان کی سلطنت اور ان کی ظاہری جو جاہ و شوقت ہے اور مال ہے ان کو اللہ تباہ و برباد فرما دیں، اور آپ ان کے دلوں کو سخت فرما دیں. ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا شروع ہو جاتا تو فرعون اور اس کے لاؤ لشکر والے یہ نرم پڑ جاتے اور عاجزی کا مظاہرہ شروع کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ تو رحیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اب آپ ان کے دلوں کو سخت فرما دیں اور یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. یہ مجبور ہو کر وقت کے نبی نے دعا کی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے. اب دونوں کون تھے؟ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وقال موسیٰ ربنا انک، لیکن ظاہر ہے کہ تثنیہ کا سیغہ آیا، ضمیر تثنیہ کی آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون بھی اس دعا میں شریک تھے. اور تفسیر میں یہ تفصیل آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کی دعا پہ آمین کہی. تو گویا دونوں نبیوں کی دعا تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول ہو گئی، فاستقیما، اب تم اپنے کام میں لگو. دعا تمہاری قبول ہو گئی، اب اس قبولیت کا اظہار اپنے وقت پہ ہوگا. جب اللہ تعالیٰ مصلحت دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جب جو حکمت ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت بھی ظاہر فرما دیں گے، لیکن اس وقت تم اپنے کام میں لگو. تو مفسرین نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اس دعا میں اور ان کی قبولیت جو اس دعا کی ہوئی وہ 40 سال کے بعد ہوئی. فرعون کے غرق کا واقعہ اس دعا کے 40 سال بعد ہوا. تو وقت کے اتنے بڑے مقرب اور اولو العزم پیغمبروں کی دعا 40 سال کے بعد قبول ہوئی. دعا قبول تو اس وقت ہو گئی لیکن قبولیت کا اظہار 40 سال کے بعد ہوا. دوسری مثال 12ویں پارے میں، یہ تو 11ویں پارے، 12ویں پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے تفصیل سے پڑھا. سورۃ یوسف کے شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بیان ہوا. یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا اپنے والد صاحب سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو مفسرین نے فرمایا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا، اور وقت کا نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ خواب یقیناً سچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ جو خواب تھا اس خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد آئی. یا ابت ھذا تعبیر رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، کہ جب وقت ان کے والدین اور ان کے بھائی ان کے سامنے آئے اور انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا ان کے سامنے، ان کے غلام بن کر ان کے بھائی آ گئے، جھک گئے ان کے سامنے اور ان کے والدین بھی. تو حضرت
یوسف علیہ السلام نے عرض کیا یا ابتی ھذا تعبیر الرؤیا، ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت پہلے میں نے دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا، اللہ نے آج اس کو صحیح ثابت کر کے دکھایا۔ 11 ستاروں سے ان کے بھائی مراد تھے اور سورج اور چاند سے ان کے والدین۔ تو ہم اندازہ کریں وقت کے نبیوں کی دعا اور ان کی خواب کی تعبیر میں اتنا عرصہ لگ سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ بسا اوقات پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ظاہر اس لیے جلدی قبول نہیں فرماتے کہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقام اور زیادہ بلند ہو۔ ہماری نگاہ میں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کی دعا قبول نہیں ہو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہگار انسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ اس کی دعا کو سن نہیں رہے، اس کی دعا کو قبولیت نہیں دے رہے۔ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات اللہ کا ولی ہوتا ہے، وقت کا مقرب ہوتا ہے، حتیٰ کہ وقت کا نبی بھی ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں تقریباً 40 سال روتے رہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئی، ہاں وہ نابینا ہو گئی، ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کے دل اندر سے گھٹ رہا تھا۔ مفسرین نے فرمایا کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری غم تھا، جس ظاہری غم بھی تھا ان کو کہ ظاہر بینائی ختم ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی۔ فَهُوَ قَدِيمٌ میں اشارہ ہے کہ دل باطنی غم بھی تھا، یعنی ظاہراً بھی غم تھا اور باطن بھی غم سے پر تھا۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قلب میں بھی غم اور قالب میں بھی غم، ظاہراً اور باطناً دونوں طریقے سے انتہائی غمگین۔ اور عجیب معاملہ ہے کہ 1.5-2 میل کے فاصلے پر معصوم بچہ کنویں میں پڑا ہوا ہے اور وقت کے نبی کو رلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون جانتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے معصوم خوبصورت اور حسین بچے کی جدائی کے اندر رو رہے ہیں، رات دن رو رہے ہیں، انتہائی غم ان کے اوپر سوار ہے، اور انتہائی بالکل قریب فاصلے پر معصوم بچہ پڑا ہوا ہے۔ تفسیر قرطبی میں روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈالا تو جبرائیل علیہ السلام پہلے سے اس کنویں میں موجود تھے اور انہوں نے ان کو آغوش میں لے لیا اور ایک چٹان پر ان کو کھڑا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی خراش تک نہیں پہنچا ان کو، لیکن والدین کے لیے یہ کتنا بڑا غم تھا، کتنا بڑا صدمہ تھا۔ اور والد بھی کوئی عام انسانی وقت کا نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا پوتا۔ حضرت اسحاق ان کے والد بھی نبی اور ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے، خود بھی نبی ہے، اور آگے چل کر ان کا بیٹا بھی نبی ہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی امتیازی خصوصیت ہے کہ 4 پشتوں تک نبوت چلی ہے اس میں۔ تو وقت کے اتنے بڑے اولوالعزم نبی 40 سال تک ان کو بیٹے کی جدائی میں رلایا گیا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ظاہراً بھی غم تھا، باطناً بھی غم تھا۔ 40 سال کے بعد جا کے بیٹے سے ملاقات کروائی گئی۔ اب اس کو کیا کہا جا سکتا؟ یہ یقیناً یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب اور محبوب بندوں کی درجات کی بلندی کے لیے اور کبھی محبت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی تھوڑی سی آزمائش دیتے ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم کا بڑا اچھا شعر ہے، آزمائش ہے نشان بندگان محترم، آزمائش ہے نشان بندگان محترم، جانچ ہوتی ہے اسی کی جس پہ ہوتا ہے کرم، اسی کی جانچ ہوتی ہے، اسی کو آزمایا جاتا ہے جس کو اللہ نگاہ محبت سے دیکھتے ہیں، جس پہ اللہ کی خاص رحمت ہے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ وقت کے انبیاء کو شہید کروا دیا گیا، صحابہ کی گردنیں کٹوا دی گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی۔ صحابہ اکرام کی پوری دنیا میں وہاں خود ان کے اپنے علاقے میں قبریں تھوڑی ہیں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں ان کی قبریں بہت زیادہ۔ یہ اتنی بڑی پریشانی، وطن سے بے وطن کر دیا گیا، ان کو در بدر کروا دیا گیا، سب سے بڑا دنیا کا مشکل کام ان سے کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے تو ایسے ہی ان کو جنت میں پہنچا دیتے، کیا تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے؟ یہ سب اسی لیے کہ ان کی درجات کی بلندی تھی، تاکہ محبت کے امتحان میں وہ اچھی طریقے سے پاس ہو کر سرخرو ہو کر میری بارگاہ میں آئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بسا اوقات پریشانی ہوتی ہے، انسان دعا کرتا ہے جلد مایوس ہو جاتا ہے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہمارے پاس بہت سے ساتھی آتے ہیں، کہنے جی کیا کریں، بس گناہگار ہیں، مانگتے بھی بہت ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی زیارت کی الحمدللہ، کئی حضرت کے بیان میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہاں ایک بار بیٹھے تو حضرت کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور کہنے لگے کہ حضرت بڑی پریشانی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، دعا بھی بڑی کر رہے ہیں، پریشانی نہیں ختم ہو رہی۔
تو حضرت اللہ والے تھے، فرمانے لگے بھئی ایک بات یاد رکھو، جتنی پریشانی طویل ہوتی ہے، جتنی پریشانی زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پریشانی کے بعد جو راحت ہوتی ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور فرمانے لگے کہ پوری زندگی کے اندر اگر کوئی سکھ بھی نہ ملے مومن کو، پوری زندگی پریشانی ہی پریشانی میں کٹ جائے، لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کے در کو نہ چھوڑے، اللہ کے در کو نہ چھوڑے، دعا میں لگا رہے، پریشانی کے وقت میں بھی اللہ کے در کو نہ چھوڑے۔ فرمایا کہ موت آتے ہی جب انسان جنت میں جائے گا تو جنت کے اندر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا اور ساری زندگی کے غموں کو بھلا کے رکھے گا۔ یہ حضرت کے الفاظ مجھے فرمایا کہ دنیا کی جتنی پریشانیاں ہوں، جیسے حدیث میں ہے نا کہ ایک زندگی پوری زندگی کا پریشانی میں گزری ہوگی اس کی، اور اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے اس کو ایک سے ہوتا لگوا دیں گے۔ دوستوں پوچھیں یہ کوئی تکلیف دنیا، مجھے تو آج تک کوئی تکلیف میں نے دیکھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک جہنمی انسان ہوگا، ساری زندگی ناز و نعمتوں میں پلا ہوگا، ساری زندگی عیاشی میں تعیش میں گزری ہوگی، اور جہنم میں لے جانے سے پہلے اس کو جہنم کا ایک ہوتا دلوایا جائے گا، تو اس سے پوچھا جائے گا تم نے کبھی کوئی سکھ کا دن دیکھا؟ کہیں گے مجھے تو آج تک سکھ کا دن دیکھا ہی نہیں ہے، زندگی پریشانی میں ساری گزر۔ تو حضرت نے فرمایا جنت کے اندر ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے سارے غموں کو بھلا کے رکھے گا۔ تو پریشان نہ ہوں، دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا جب تقاضا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصلحت دیکھتے ہیں، اس وقت اس دعا کی قبولیت کا اثر دکھا دیتے ہیں، اظہار اس وقت ہوتا ہے، دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، یعنی دعا کی ایک امتیازی خصوصیت جو دوسری عبادات میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ دعا دین کے لیے ہو، آخرت کے لیے ہو، یہ تو ہے عبادت، لیکن خالص دنیا کے لیے بھی ہو نا دعا، تو وہ بھی عبادت ہے۔ باقی جتنی عبادات ہیں اگر وہ دنیا کے لیے ہیں تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے تو قبول ہے، آخرت کے لیے ہے تو پھر قبول نا، اگر دنیا کے لیے ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن عبادت دعا ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ دنیا کے لیے بھی ہو، آپ خالص اپنا مفاد اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنے لیے دنیا مانگ رہے ہیں، آپ اپنے لیے رشتے کی دعا کر رہے ہیں، آپ اللہ سے پیسے مانگ رہے ہیں، ہاں جی اپنی ضرورت کی دعا مانگ رہے ہیں، دنیا کے لیے کوئی دعا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے اس میں کوئی فرق نہیں کہ آپ آخرت کی دعا کر رہے ہیں یا دنیا کی، یہ خالص عبادت ہے، جو کچھ مانگ رہے دعا بہر صورت عبادت ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، جو کچھ آپ مانگے آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا، آپ اپنی ضروریات بیٹھ کے مانگتے رہیں لیکن آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، سارا وقت آپ کا عبادت میں لکھا جائے گا۔ حکیم الامہ تھانوی رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں فرمایا کہ میں اپنی 80 سالہ تصوف کا تمہیں نچوڑ بتا رہا ہوں آج، کتنی بڑی بات فرمایا 80 سالہ تصوف کا تمہیں نچوڑ بتا رہا ہوں، جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی ضرورت ہے تو آنکھیں بند کر کے فوراً اللہ سے دعا شروع کر دو۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے تمہیں 2 فائدے ہوں گے، 80 سالہ تصوف کا نچوڑ بتایا حضرت نے کہ فرمایا کہ دعا کرو، بس دعا سے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ تو حضرت نے فرمایا نقد 2 فائدے، ایک یہ وقت کا اللہ کا قرب تو ویسے ہی نصیب ہوگا، اس کے ساتھ 2 فائدے یہ ہوں گے، ایک فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تمہارے اندر اعتماد پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، آئندہ جب بھی پریشانی آئے گی میں اللہ کی طرف رجوع کروں گا، ایک تو تمہارے خود اپنے دل میں اعتماد پیدا ہوگا، دوسرا اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے کہ دیکھو یہ سارے دلوں کو چھوڑ کر مجھ سے ہی مانگتا ہے، لہٰذا ہم اس کی ہر دعا کو قبول کریں گے۔ فرمایا کہ 80 سالہ تصوف کا نچوڑ تمہیں بتا رہا ہوں کہ دعا کرو گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بات تو ساری ہے یقین کی، شیطان کبھی بسا اوقات ہمارے دل میں ڈالے کہ تم تو گناہ گار انسان ہو، تمہاری دعا کہاں قبول ہوگی، یہ نا ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری تو دعا بسا بعض لوگ کفریہ کلمہ کریں، ہماری تو خدا سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تو بس اپنے نیک بندوں کی سنتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑا کفریہ کلمہ ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن ایک موٹی سی بات میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کتنا ہی گناہ گار ہو، کتنا گناہ گار ہو، شیطان سے بڑا گناہ گار تو نہیں ہو سکتا نا۔ دنیا میں سب سے بڑا اللہ کا نافرمان ابلیس لعین تھا، اور ابلیس لعین نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے عین اس وقت جب اس کو راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا، عین اس وقت میں جب اللہ کا عذاب، اللہ کا عتاب اس کے اوپر نازل ہو رہا تھا، جب وہ مردود کیا جا رہا تھا، جنت سے نکلنے کا اس کو حکم ہوا، اس وقت میں اس نے ایک دعا مانگی اور قرآن نے اس دعا کو نقل کیا، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے اللہ مجھے مہلت دے دیجیے، مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے، مجھے زندگی دے دیجیے ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت میں جب اللہ کا غضب نازل ہو رہا تھا اور اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا، عین وقت میں اس شیطان کو ملعون کو اتنا پتا تھا کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کی وسعت پر نگاہ کرتے ہوئے اس نے ایسی دعا مانگی کہ وقت کے نبیوں کی نے بھی ایسی دعا نہیں مانگی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، جتنے بڑے بڑے پیغمبر، کسی نے یہ دعا نہیں کی اللہ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ، لیکن شیطان جو اللہ کا دشمن تھا اس نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کی مہلت دے دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، جاؤ تمہیں مہلت دے دی ہے، وقت مقرر تک تمہیں مہلت دے دی گئی۔ اس وقت میں شیطان سے بڑا کوئی نافرمان تو نہیں ہو سکتا نا، ہم جتنے گناہ گار ہوں، جتنے پریشان ہوں، شیطان سے بڑا کوئی گناہ گار، شیطان کی دعا اس وقت میں اللہ نے سنی۔ بات تو ساری یقین کی، اگر ہم یقین کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ ہماری بھی سنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ مرتدین کا فتنہ تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ہر طرف ارتداد کا فتنہ پھیل گیا، لوگ مرتد ہونے شروع ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد فرمایا۔ بحرین کے علاقے میں حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ کا قافلہ بھیجا آپ نے، اور فرمایا کہ جتنا ہو سکے جلدی پہنچو، ان لوگوں کو پہلے جا کے اسلام کی دعوت دو، اگر مانے تو ٹھیک، ورنہ ان کے ساتھ جہاد کرو اور ان کو قتل کرو۔ اب صحابہ اکرام چلے، بحرین کے علاقے میں راستے کے اندر دریا پڑتا ہے، بحرین کے علاقے میں دریا ہم نے بھی دیکھا، ایک دفعہ ہمارے وہاں درمیان میں ہمارا جہاز رکا تو وہاں سمندر قریب متصل ہے، تو بحرین کے علاقے میں جب راستے کے اندر دریا پڑتا تھا تو صحابہ نے کہا کہ جی کشتی کا تو کوئی انتظام نہیں ہے، تو کشتی میں تو وقت لگے گا، تو حضرت نے اپنا گھوڑا دریا کے اندر ڈال دیا اور دعا فرمایا کہ بھی دیکھو خلیفہ وقت کا امیر المومنین کا حکم ہے کہ جلدی پہنچنا ہے، اس لیے میں تو کشتی کا انتظار نہیں کروں گا، آپ نے اگر آنا ہے تو میرے ساتھ چلے، آپ نے نہیں آنا تو آپ روک جائیں، میں تو حضرت کے حکم کا پابند ہوں۔ اور دعا کی، گھوڑے پر بیٹھ کے دعا کی کہ یا اللہ جس طرح آپ نے اپنے محبوب نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کروایا، یا اللہ آج اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ ہمیں بھی اس دریا سے پار کروا دی۔ تو باقاعدہ یہ تاریخ میں ان کا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے حکم سے دریا خشک ہوا اور پورا کا پورا لاؤ لشکر اس طریقے سے پار ہو گیا بغیر کشتی کے۔ بات تو یقین کی تھی، اور ہم مولوی صاحب دوسروں کو فضائل سناتے ہیں لیکن ہم خود عمل نہیں کرتے۔ ہمارے استاد واقعہ سناتے تھے کہ ایک مولوی صاحب نے ایک مرتبہ بسم اللہ کے فضائل پر بیان کیا، بسم اللہ کے فضائل پر بیان کیا، ہر چیز کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے، ہر کام میں برکت ہو جاتی ہے، بسم اللہ حدیث میں ہے، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں۔ تو ایک کوئی جاہل سیدھا سادہ بیٹھا وہ تھا بیان میں، اس نے کہا کہ یہ تو اچھا وظیفہ ہاتھ آ گیا، تو ہر کام کے شروع بسم اللہ پڑھیں گے تو سارے کام آسان، میں روز دریا سے پار ہوتا ہوں، کشتی کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، تو کون انتظار کریں گا، بسم اللہ پڑھیں گے اور دریا پار ہو جائیں گے۔ اس نے جا کے بسم اللہ پڑھا اور واقعی دریا پار ہو گیا، وہ روزانہ آتا بھی تھا جاتا بھی تھا، اس کو سادہ آدمی تھا، اس کا یقین تھا۔ ایک دفعہ اتفاق سے اس نے مولوی صاحب کی دعوت کی کہ مولوی صاحب میرے گھر آئے، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، لیکن ٹھیک ہے۔ جب مولوی صاحب ساتھ چلے تو راستے کے اندر دریا آ گیا، مولوی صاحب رک گیا کشتی کے اندر، کیوں آ گئے چلیں، کہنے کہ یہ دریا میں کیسے پار کروں گا، بسم اللہ پڑھ کے میں روز پار ہوتا ہوں، آپ کا یقین میرا تو یقین نہیں۔ انہوں نے عمل صاحب کا ہاتھ پکڑا اور اس نے بھی دریا پار کرا۔ مولوی صاحب کا یقین نہیں تھا نا، وہ جاہل آدمی کا اس کا یقین تھا، بیچارے اس کو کام ملا۔ حدیث میں باقاعدہ ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک خاتون تھی، اللہ کی نیک ولیہ تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، انہوں نے لکڑیاں ڈال دی اور آگ کا کوئی انتظام نہیں تھا، آگ جلانے کے لیے کوئی ماچس کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو لکڑیاں ڈال کے تنور میں دعا کی اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ یہ حدیث میں باقاعدہ واقعہ ہے کہ ایک پہلے زمانے میں کوئی نیک خاتون تھی، لکڑیاں ڈال کے دعا کرتی اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ تھوڑی دیر کے بعد پورا تندور روٹیوں سے بھر گیا اور اس خاتون نے آرام سے ساری روٹیاں نکال لی۔ اب ایسے جو واقعات ہوتے ہیں یہ یقین کی بنیاد پر، ہم یقین کر لیں تو ہماری دل میں وقت کے انبیاء کی کیسی کیسی دعائیں قبول ہوئیں، بات یقین کی تھی ساری۔ حضرت زکریا علیہ السلام 90 سال کی عمر، واشتعل الرأس شیبا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان کا سر بڑھاپے کی وجہ سے چمک رہا تھا اور اولاد نہیں ہے۔ تو حضرت مریم کا واقعہ مشہور ہے کہ معصوم سی بچی جب ان کے حجرے میں زیر تربیت تھی تو ان کو چھوڑ کے تشریف لے گئے، باہر سے جب واپس تشریف لائے تو دیکھا حضرت مریم علیہ السلام حجرے میں بند، وہاں کوئی انتظام نہیں، نکلنے کا داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور آرام سے بیٹھی معصوم سی بچی بے موسم پھل کھا رہی۔ تو وقت کے نبی تھے، ان سے بڑھ کر کس کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، قادر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس عادت کا ان کو کبھی مشاہدہ نہیں ہوا تھا کہ اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی قانون ہے کہ اللہ بغیر موسم کے پھل، تو اللہ تعالیٰ کی اس عادت کا حضرت نے مشاہدہ نہیں کیا، پہلی دفعہ دیکھا تو حیران ہو گئے۔ تو اس موقع پر ان کو خیال آ گیا کہ جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ اللہ بے موسم کے اولاد کو نہیں دے سکتا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، قرآن کہہ رہے ہیں اس موقع پر پھر ان کو خیال آیا تو انہوں نے فوراً اللہ کے سامنے دعا
دعا شروع کر دی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، آپ تو دعاؤں کو سنتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس موقع پر دعا کی 90 سال کی عمر میں، تو ان کی بیوی حیران ہو گئی کہ آپ اس عمر میں یہ دعا مانگتے ہیں، کہاں سے اولاد آئے گی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ ان کی بیوی حیران ہو کر کہنے لگی کیسے یہ ہو سکتا، میری عمر آپ اتنے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ اس عمر کے اندر ان کو بیٹے عطا ہوئے صرف دعا کی قبولیت پر۔ زکریا علیہ السلام نے عجیب دعا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے کوئی وارث عطا فرما۔ وقت کے نبی کی دعا کی وجہ سے بھونچال، وہاں ایک انقلاب آ گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ تو اس عمر کے اندر، اور ان کی بیوی بھی بانجھ، خود بھی بوڑھے اور انتہائی معمر ضعیف، کوئی عمر نہیں ہے اولاد کی، لیکن اللہ نے دعا کی برکت سے ان کو اولاد دے دی۔ اگر یقین ہو تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، دعا کی برکت سے اللہ سارے اصال بنا، لیکن دعا کی کیفیت ہونی چاہیے، دعا کی کیفیت ہونی چاہیے۔ مرادیں میرے گھر آئی ہیں چل کر، ایک شعر ہے اچھا سا یاد کرنا ہے، مرادیں میرے گھر آئی ہیں چل کر، مچل کر جب کبھی میں نے دعا کی۔ سادہ سا شعر ہے کسی اللہ والے کا، کتنا پیارا شعر ہے، مرادیں میرے گھر آئی ہیں چل کر، مچل کر جب کبھی میں نے دعا کی۔ جب کبھی میں نے پوری توجہ کے ساتھ اور گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا کی تو میری ساری ضروریات خود بخود چل کر میرے پاس آ گئی، میرے گھر میں۔ انسان جب بیماری کے اندر لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں، بیماری میں تکلیف کے اندر لوگ خرچے کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کرنے کا جو کام ہے اس کو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ میری اہلیہ بیمار تھی، ان کی کینسر کی مریضہ تھی، کہنے لگے میں حیران ہو گیا، بھاولپور کے میں اسپتال میں لے کے گیا، کئی دن تک وہاں رہنا پڑا، ہمارے ماموں ہیں رشتے میں، کہنے لگے کہ میں وہاں پر حیران ہو گیا کہ سب سے یعنی خطرناک بیماری کینسر کی ہوتی ہے ظاہر ہے، جس میں یعنی بظاہر موت یقینی ہے، تو سب یعنی یقینی جان لیوا مرض ہے، اور لوگ نام سن کے کام جاتے ہیں، کینسر کا مریض، کینسر کی بیماری کا نام سن کے، لیکن فرمانے لگے کہ میں حیران ہو گیا کہ اس میں اتنے خطرناک اسپتال بیماری کے اسپتال میں بھی لوگ وہاں کہہ کے لگا رہے ہیں اور کوئی نماز کا اہتمام نہیں۔ ہاں جی، باہر اسپتال میں دوسرے لوگ جو لواحقین ساتھ ہوتے ہیں مریض کے، تو کہتا میں ان کی منتیں کرتا تھا کہ اللہ کے بندے اتنی بڑی سخت بیماری کے اندر تمہاری کسی کی بیوی پڑی ہوئی ہے، کسی کا بھائی پڑا ہوا ہے، کسی کی بہن پڑی ہوئی ہے، کسی کا بیٹا نوجوان پڑا ہوا ہے اس بیماری میں، اور کہنے کہ تم جو ہے نا یہ اتنی یعنی غفلت ہے تمہارے اندر کہ اس وقت میں بھی تمہیں اللہ یاد نہیں آتا تو کبھی یاد آئے گا اللہ؟ تو لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے اس کے لیے کوئی کیا نہیں۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یہ مشکل لگتا ہے مسلمان کو آج۔ دعا کرے، سچے دل سے دعا کرے تو یقیناً قبول ہوتی ہے۔ ہمارے کراچی میں حضرت عارف باللہ حضرت شاہ اختر صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں ہمارے بزرگ واقعہ سنا رہے تھے کہ حضرت کے ایک مرید تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا، سخت حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو نوجوان بچہ تھا بیچارہ، ایک ہی بیٹا، تو حادثہ ایسا سخت ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی دماغ کی رگیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں اور چوٹیں دماغ سے ہیں تو اس کا بچنا مشکل ہے۔ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے لیکن بظاہر آپ کا بچہ ایک رات کا مہمان ہے، تو اس کو بیچارے کو اور تو کوئی سن نہیں، وہ فوراً بھاگا خانقاہ میں حضرت کے پاس آیا، تو حضرت کے خادم نے بتایا کہ حضرت وہ فلاں جو ساتھی ہیں آپ سے ان کا اصلاحی تعلق ہے، وہ بیچارے مسجد کے سین میں بیٹھ کے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہ آپ سے درخواست لے کر آئے دعا کی، ایک ہی بیٹا ہے، اس کا حادثہ ہوا ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ تو حضرت نے ان کو بلایا اور حضرت نے دعا کی۔ اب دعا کس انداز میں کی؟ یہ دعا سننے کی نے فرمایا کہ دعا کی حضرت نے کہ یا اللہ یہ دماغ جب تک نہیں تھا، یہ مغز جب تک نہیں تھا، یہ سر کسی وقت نہیں تھا، آپ نے اپنی رحمت سے عدم سے ان کو وجود بخشا، آپ نے سر عطا فرمایا، مغز عطا فرمایا، دماغ آپ نے عطا فرمایا۔ یا اللہ یہ چیزیں جب نہیں تھی آپ نے عدم سے ان کو وجود بخشا، اس وقت تو ان کا بنانا مشکل تھا، ہاں لیکن آپ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں، عدم سے آپ نے ان کو وجود بخش دیا۔ اب تو صرف تھوڑی سی ترتیب کا مسئلہ ہے کہ دماغ کی رگیں ادھر ادھر ہو گئی۔ یا اللہ جب تخلیق آپ کے لیے مشکل نہیں ہے تو ترتیب کیا مشکل ہے آپ کے لیے؟ جب آپ نے ان چیزوں کی تخلیق فرما دی، ان کو پیدا فرما دیا، اب ان کو جو تھوڑا سا بنانا ہے آپ اپنی رحمت سے ان کی ترتیب بھی ٹھیک فرما دیں۔ اس طریقے سے گڑا کے دعا کی اور ساری رات وہ بھی روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ تو صبح ڈاکٹروں نے اشراق کے وقت میں آ کے بتایا کہ خوشخبری سنائی کہ الحمدللہ اب حالت تسلی بخش ہے، انشاءاللہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ کئی واقعات سنا، ان کے خادم میر صاحب سے بھی رشتہ جمیل صاحب وہ ایک دفعہ سنانے لگے کہ مجھے 9 مریضوں کو میں جانتا ہوں جو کینسر کے مریض تھے اور ایسے مریض تھے کہ بیماری آخری اسٹیج پر پہنچ چکی تھی،
بیماری ان کے آخری اسٹیج پر پہنچ چکی تھی، بالکل آخری اسٹیج پہ، اور کینسر کے مریض تھے۔ لوگ ہمارے حضرت کے پاس، حضرت مختصر رحمہ اللہ کے پاس دعا کے لیے آئے، حضرت نے ان کے لیے دعا فرمائی، الحمدللہ سارے ٹھیک ہو۔ لیکن دعا مانگنی پڑتی ہے سچے دل سے دعا مانگیں۔ حضرت اپنا ایک واقعہ خود سنا رہے تھے ایک بیان میں، فرمانے لگے کہ میں باہر کسی ملک میں تھا اور میرے بیٹے حکیم مظہر صاحب کا بیٹا اسماعیل، اب تو عالم ہے مولانا اسماعیل صاحب، کہنے لگے ان کو کوئی سخت تکلیف ہو گئی، تو مولانا حکیم مظہر صاحب نے مجھے فون کیا کہ ابا جان میں نے مولانا اسماعیل صاحب کو تکلیف ہو گئی ہے شدید، ڈاکٹروں نے آپریشن تجویز کر دیا ہے اور میں نے ہسپتال میں ان کے لیے کمرہ بھی بک کروا دیا، بس آپ دعا فرمائیں کہ آپریشن ٹھیک ہو جائے۔ تو میں نے ان کو وہاں سختی سے کہا کہ ایک ہفتہ مجھے مہلت دے دو، ایک ہفتہ ہسپتال میں نہیں لے کے جانا بچے کو، مجھے ایک ہفتہ اللہ سے مانگنے دو، میں اللہ سے مانگ لوں ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، تمہارا بیٹا ہے، لیکن آپ کا بیٹا ہے تو میرا بھی پوتا ہے، میرا بھی حق ہے، اس لیے میری بات مان لو، ایک ہفتہ مجھے مہلت دو، ایک ہفتہ ہسپتال نہیں لے کے جانا۔ تو حضرت فرماتے میں نے وہیں پر بیرون ملک میں تھا، میں وہیں میں نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو آپریشن سے بچا لیں، یا اللہ اپنی رحمت سے میرے بیٹے کو آپریشن سے بچا لیں، بغیر آپریشن کے یا اللہ آپ اس پہ قادر ہیں میرے بچے کو ٹھیک فرما۔ تو حضرت فرمانے لگے وہ آپریشن بھی نہیں ہوا اور ایسا مرض غائب ہوا کہ آج کئی سال ہو گئے الحمدللہ اس بیماری کا پھر کوئی اثر ہی ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعا سنتے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے اللہ سے مانگیں گے اسی کے لحاظ سے قبولیت ہوگی۔ میں نے بچوں کو ایک دفعہ واقعہ سنایا، یہاں بہاولپور میں تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تھے حافظ محمد یوسف صاحب، ہمارے اس مدرسے میں بھی تشریف لائے الحمدللہ، اور بڑے اللہ کے ولی تھے۔ مرکز میں یہاں ان کا بیان ہوا تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آپ صاحب آئے ہوئے ہیں، بیان سنا مرکز میں ان کا، تو ان سے ملاقات ہوئی، مجھے بڑی خوشی میں ساتھیوں نے کہا جی بڑے مستجاب الدعوات ہیں، دعائیں ان کی بڑی قبول ہوتی ہیں اور بڑے اللہ کے ولی، واقعی اللہ کے ولی تھے، دیکھنے سے ان کا چہرہ بتاتا تھا کہ یہ واقعی کوئی اللہ کے ولی ہے، بالکل دبلے پتلے سے اور معمر ضعیف بزرگ، اس وقت عمر غالباً 90 سال 95 سال ان کی عمر تھی، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے مولانا الیاس صاحب کے ساتھ وقت لگایا جماعت میں، ابتدائی جماعت کے ساتھیوں میں مولانا یوسف صاحب کا بڑا عرصہ رہے، تو میرے بڑے بھائی ہیں مولانا ابو بکر صاحب یہاں تبلیغی مرکز میں، ان کے ساتھ چلہ لگا، وہ کہنے لگے مجھے انہیں بتایا کہ جب ہم ان کے ساتھ چلے میں تھے تو ہم حیران ہوتے تھے حافظ صاحب کے معمولات دیکھ کے، رات کو اگر دیہاتوں میں ہماری تشکیل ہوتی تھی تو یہ رات کو تہجد کے وقت میں کافی پہلے سے اٹھ جاتے، 2 بجے کو رات کے اٹھ جاتے، اور مسجد میں باقی سب نوافل ہم تہجد مسجد میں پڑھتے تھے، لیکن حافظ صاحب باہر نکل جاتے تھے مصلی لے کے، باہر دیہات میں نکل جاتے، ریت کے ٹیروں پہ نکل جاتے اور وہاں جا کے نفل پڑھتے اور عجیب انداز سے دعائیں کرتے رہتے، ریت کے ٹیلے پر وہاں مصلی بچھا لیتے، کئی فصلوں کے قریب جا کے مصلی بچھا لیتے، لوگ ہم سے چھپ کے، اور وہاں ان کے رونے کی آواز ہم مسجد میں سنتے تھے، ایسی کوئی عجیب دعا کرتے تھے، اور جو دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے۔ تو یہاں الحمدللہ مدرسے میں نے ان کو دعوت دی، یہاں تشریف لائے، حضرت کا بیان ہوا، مدرسے کے لیے انہیں دعا بھی فرمائی، پھر الگ بھی ان کے ساتھ نشست ہوئی۔ انہوں نے خود تو نہیں سنا یہ واقعہ، لیکن ان کے استاد ہیں، ان سے عجیب، ان کو بڑھاپے کے اندر شوق ہوا کہ میں نے عالم بننا ہے، عالم بننے کا شوق ہو گیا حضرت کو بڑھاپے میں۔ تو یہاں بہاولپور میں مفتی ارشاد صاحب ہمارے ابا جی کے ساتھیوں میں ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، ان سے انہیں بات کی کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ آپ کی عمر، فرمایا نہیں میرا شوق ہے آپ مجھے پڑھائیں، یعنی اب جو استاد ہیں وہ ان کے بیٹوں کی عمر کے ہیں، جوان تھے اس وقت، تو کہنے لگے کہ میں ان کو پڑھاتا رہا، ایک دفعہ ہمارا شوق ہو گیا، استاد شاگرد کا مشورہ کیا کہ اکٹھے عمرے پہ چلنا چاہیے، تو حافظ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ انتظام کر لیں، بس دعا انشاءاللہ میں شروع کر رہا ہوں، آپ تیاری کر لیں، بس انشاءاللہ ہم نے عمرے پہ جانا ہے۔ اب ایک تو مولانا فرمانے لگے کہ انتظام بظاہر میرے پاس بھی نہیں تھا، حافظ صاحب بھی خود غریب آدمی تھے، لیکن دعا شروع کر دی، اللہ پاک نے کوئی وسائل پیدا فرما دی۔ اچھا ہمارا پاسپورٹ بھی ہمارا بن گیا، سارا کچھ ہے، کہ جب ہم نے پاسپورٹ جمع کروائے تو وہاں انہوں نے ہمیں ایک افسوسناک خبر سنائی، انہوں نے کہا کہ جی بھی سیٹ ایک ہے جہاز میں، دوسری سیٹ نہیں ہے۔ اب ایک تو تیاری بڑی مشکل سے بنی، ہماری تمنا تھی کہ بھی دونوں اکٹھے جائیں گے، آپ سب کی بھی خواہش تھی کہ اکٹھے جائیں، اس کا کے دونوں، بڑی پریشانی ہوئی۔ تو حافظ صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایئرپورٹ کی مسجد میں چلے گئے وضو کر کے، تازہ وضو کر کے تازہ مسجد میں، فرمایا آپ یہاں بیٹھیں، مفتی سے کہنے لگے آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں جا کے اللہ کو منا کے آتا ہوں، اندازہ کریں کیا تعلق ہوگا، میں اللہ کو منا کے آ رہا ہوں، آپ بیٹھے، سریکی بولتے تھے، بہاولپور کے علاقے میں سریکی بولی جاتی، تو کہتے کافی دیر کے بعد پتہ نہیں کیا مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، گھنٹہ لگا، کوئی پتہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد آئے، میں نے دیکھا کہ چہرہ آنسوں کے آثار نظر آ رہے تھے چہرے سے بڑے، لیکن چہرہ مطلب خوشی سے چمک رہا تھا، اور واپس آئے بڑے خوش ہو کے، سریکی میں کہنے لگے استاد جی بس کم تھی گیا،
سرحقی میں فرمان لگے استاد جی بیٹھ کے بس کم تھی گیا اپنا. بڑا حیران بھی کیسے کام بن گیا, نہ کوئی بندے اطلاع کر. تھوڑی دیر بیٹھے, جیسے تھوڑی دیر بیٹھے تو وہاں سے ایئرپورٹ کے عملے کا ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا. کہنے لگے جی وہ آپ 2 حضرات آپ جانا چاہتے ہیں؟ کہ ہاں ہمیں. کہنے لگے جی الحمدللہ ایک سیٹ کا انتظام ہو گیا, کوئی جس بندے کی سیٹ پہلے سے بک تھی ان کی کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو وہ. اور اگلی بات اس سے زیادہ عجیب یہ بتائی کہ سیٹ بھی خالی ہوئی اور وہی ساتھ والی سیٹ خالی ہوئی. حافظ صاحب کو معلوم پہلے سے ان کی بکنگ ہو چکی تھی, مفتی صاحب کا مسئلہ تھا, ان کا نہیں لگ رہا تھا, ان کے لیے سیٹ کا انتظام دکھانے یہ سیٹ خالی ہو گئی اور سیٹ بھی وہی ساتھ والی خالی, اور کوئی سیٹ نہیں خالی تھی. جہاز میں سینکڑوں سیٹیں ہوتی ہیں. تو اللہ کو ماننے کا یہ طریقہ ہے. جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی بات یاد آ گئی. حضرت اپنی مسجد بنوا رہے تھے دارالاسلام ناظم آباد میں. حضرت نے فرمایا کہ مسجد کی چھتائی کا جب معاملہ آیا تو ہمارے ایک کوئی بے تکلف دوست سے ساتھی وہ کہنے لگے جی آپ نے چھت کے لیے کسی کو نہیں کہنا, مسجد کی چھتائی کا جو خرچ ہے وہ سارا میں دے دوں گا. حضرت فرمانے لگے میں بھی مطمئن ہو گیا کہ ٹھیک ہے, اور فلاں دن مستریوں سے ٹھیکیدار سے ٹائم لے لیا, مستریوں سے مزدوروں سے بات ہوگی ساری کہ فلاں دن مسجد کی چھتائی ہوگی. اب عین موقع پر ایک رات پہلے, یعنی اگلے دن میں نے چھتائی ہم نے ڈلوانی تھی, مسجد کی چھت ڈلنی تھی, تو ایک رات پہلے ان کا فون آ گیا. کہنے لگے جی میں نے آپ کو سے وعدہ کیا تھا لیکن میرے کچھ حالات ایسے ہو گئے, میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ سے اس بارے میں تعاون نہیں کر سکتا. فرماتے میں اتنی پریشانی آ گئی, اتنا صدمہ آ گیا. لیکن ساتھ ہی فرمانے لگے کہ مجھے ایک لحاظ سے سبق بھی ملا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر مخلوق پہ بھروسہ کر لیا. اللہ تعالیٰ صلی مجھے میری اصلاح فرمانا چاہتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر مخلوق سے کیوں امید وابستہ کی. تو مجھے رات وہ بڑی پریشانی میں کٹی, وہی رات اتنی پریشانی میں فرمایا زندگی میں اتنی پریشانی بھی, اب اتنا بڑا اتنا زیادہ خرچہ آنا ہے, میں بندے سارے کہہ چکا ہوں, ٹھیکیدار سے بھی بات ہو گئی ہے. تو فرمانے لگے کئی گھنٹے دعا میں گزارے اور ایسی دل سے دعا نکلی کہ زندگی بھر ایسی دعا نہیں ہوئی. پریشانی کی وقت میں تو بڑی دعا جلد قبول ہوتی ہے. تو فرمانے لگے کہ رات گزری, اسی رات اگلے دن صبح اس بندے کا ہی فون آ گیا. میں سمجھے بھی حیران تھی, رات اس نے جواب دے کیا کہنا چاہتا, ان کا فون آ گیا کہنے کی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, تو وہ میرا ایک معاملہ تھوڑا سا بگڑ گیا تھا, وہ الحمدللہ میرا معاملہ اب ٹھیک ہو گیا, آپ اپنے بندوں کو کام نہ رکوائیں, آپ ان کو بلا لیں, انشاءاللہ پورا خرچہ میں دے دوں گا. تو حضرت فرمانے لگے کہ اسی بندے نے ہی تعاون کیا, سارا خرچہ اس بندے نے دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اصلاح کروانی تھی کہ تمہاری نگاہ مخلوق کی طرف چلے گی, اللہ کے در کو تم نے چھوڑا. جب انسان اللہ کے در کو چھوڑتا ہے تو پھر ایسے ہی پریشان ہوتا ہے. میں اگلے دن ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کسی کتاب میں, یہ غالباً خواتین کا اسلام میں پڑھتے رہتے ہیں, کوئی اچھے واقعات آ جاتے ہیں. تو کسی خاتون کا مضمون تھا کہ میرے خامد پہلے اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہے تھے, کئی سال تک ان کا معاملہ ہوا کہ نماز نہیں, داڑھی نہیں, ہاں جی ایسے لاپرواہی کی زندگی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی, جماعت میں ان کا وقت لگا, بزرگوں سے تعلق جوڑا تو ان کو توبہ کی توفیق ہوئی. اب انہوں نے یہ کیا کہ جتنے لوگوں کے حقوق ادا کرنے تھے وہ سارے حقوق ادا کیے. پہلے تو حلال حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں تھی کاروبار میں, توبہ طائب ہو گئے, سارے پیسے ادا کیے, تو ظاہر مالی حالات تو تنگ ہونے تھے, تو مالی حالات بالکل تنگ ہو گئے. پھر کہنے لگے کہ اللہ کا نام لے کر تجارت شروع کر دی. اللہ کی حکمت کے تجارت میں ایسا نقصان ہوا کہ 70,000 روپے قرضہ چڑھ گیا. اب بڑے پریشان, بالکل گھر بھی خالی. 20,000 روپے تو اپنے گھر کا کوئی سامان ہو رہا تھا وہ بیچ کے ہم نے ادا کیا, باقی 50,000 روپے ایک ہی آدمی سے قرض اٹھایا. اور کچھ دنوں کے بعد وہ آ گیا, کہنے لگے میرے 50,000 روپے آپ کے ذمہ وہ مجھے دے دیں. اب میرے میاں ان کو بار بار کہتے رہے جی ہم دے دیں گے, آپ پریشان نہ کریں ہمیں. وہ کہنے لگے نہیں مجھے جلدی ہے, مجھے آپ فلاں دن پیسے چاہیے ہر حال میں. اچھا بڑے پریشان. ایک دفعہ آ کے اس بندے نے بہت سخت کا جو اس کے منہ میں آیا وہ کہتا چلا گیا, کہنے لگے آپ دیندار ہیں اور یہ ہے کہ آپ کو معاملات ہی آپ کے ٹھیک نہیں ہیں, آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, بہت زیادہ بے عزتی کی ہے. تو میرے خامد پریشانی کی حالت میں آئے گا, میرے سامنے گھر میں آ کے رو پڑے, کہنے لگے تو 50,000. اور اس نے کہہ دی, دھمکی دے دی کہ کل عصر کو ہر حال میں تم نے مجھے پیسے دینے, کل عصر تک کا وقت ہے, اگر پیسے نہ دیے تو میں سب کے سامنے تمہیں ذلیل کر دوں گا. اب کہنے لگے کہ میں نے ان کو تسلی دی کہ ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہوں, ہم ایسے کریں گے دونوں میاں بیوی آج رات ہم نے سونا نہیں ہے, ساری رات آج اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگنا ہے اور دعا کرنی ہے ساری رات بیٹھ کر. کہتے ہم نے تہیہ کیا, ہم نے ساری رات بیٹھ کے ہم نے دونوں نے اللہ سے مانگا خوب گڑا کے, کیا ظاہر کہ ایک رات کا وقت ہے اور اگلے دن 50,000 روپے دینا ہے. بڑی پریشانی, لیکن خوب دعا کرتے, ایسی دعا کی کہ الحمدللہ دل مطمئن ہو گیا کہ انشاءاللہ یقین اللہ کا انتظام فرما دے. کہنے کہ صبح اشراق کا وقت ہوا کہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے, گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے میاں جب باہر نکلو تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہی بندہ کھڑا ہے. اب یہ اور زیادہ پریشان ہوئے کہ اس نے عصر تک کی مہلت دی تھی, صبح سے لینے کے لیے آ گیا پیسے.
تو جیسے باہر نکلے تو اس بندے کے چہرے پر ندامت کے آثار تھے. بڑے ادب سے جھک کے ان کو ملا, کہنے لگے جی آپ پریشان نہ ہوں, میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. کل میں نے آپ کو بہت سخت کہہ دیا تھا, اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں. مجھے ضرورت تو تھی واقعی, لیکن بہرحال مجھے یہ میرا انداز غلط تھا, ایسے مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں, میں نے آپ کو سارا قرضہ معاف کر دیا, میں نے اپنا سارا قرضہ آپ کو معاف کر دیا, بس آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں. تو دعا اتنی بڑی چیز ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالعلی عارفی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, عجیب ملفوظ یاد رکھیں, فرمانے لگے کہ جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ دعا کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اس کے ہاتھ جب اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں تو پوری کائنات, زمین و آسمان اور سارے عالم اس کے دونوں ہاتھوں کے نیچے ہو جاتے ہیں. پوری کائنات اس کے ہاتھوں کے نیچے آ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ سب سے بڑی اونچی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں, اس لیے کہ اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے ہیں. اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلے ہوتے, جو اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا رہا ہے اس سے اونچا مقام کس کا ہو سکتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے ایک مجذوب, یہ بال مجذوب ہوتے ہیں نا اللہ والے سیدھے سادھے, ان کی دعائیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے شیخ کہ ایک مجذوب اللہ سے دعائیں کرتا تھا, یا اللہ جب ہاتھ, یا اللہ یہ میرے ننھے ننھے سے ہاتھ, یا اللہ یہ میرے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ جو تیرے ہی بنائے ہوئے ہیں, اے اللہ میں تیرے سامنے پھیلا رہا ہوں ان کو, آپ ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے ڈال دیجیے. آپ میرے ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں یا اللہ اپنے بڑے ہاتھوں سے یا اللہ ان میں ڈال دیجیے. اللہ والوں کی ایسی دعائیں ہوتی ہیں. دعا مانگیں اور بار بار مانگیں. اور ایک بہترین طریقہ جو سب سے آزمودہ نسخہ بتا رہا ہوں آخر میں, ہمارے تمام بزرگوں کا مجرب شدہ, بزرگوں کا ان سے بڑھ کر انبیاء کا اور صحابہ کا مجرب شدہ نسخہ, وہ ہے صلاۃ الحاجت. کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو, کسی قسم کی کوئی پریشانی, ہاں جی صلاۃ الحاجت پڑھے. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ زیادہ پریشانی ہے, زیادہ پریشانی تو بار بار صلاۃ الحاجت پڑھیں. فرمایا کم از کم 3 دفعہ صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھو ضرور. جتنی پریشانی بڑھے گی, میں بھی آج تازہ واقعہ آج کا بتاؤں. میرا چھوٹا بچہ علی 4 سال کا, وہ کل بھائی آپس میں کوئی کھیل رہے تھے تو کوئی بڑے بھائی کے ہاتھ میں کوئی تکلیف پہنچ گئی, اور من بڑے پریشان, بچہ روئے, رات کو اس کو نیند نہیں, بڑی مشکل سے اس کو سلایا, بڑی تکلیف, اس کی والدہ بڑی پریشان. میں نے کہا کہ انشاءاللہ دعا مانگیں گے, اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے, ڈاکٹر سے پہلے ہی مسئلہ حل ہوگا. اس کی والدہ کہنے لگی ڈاکٹر کے پاس کیسے نہیں جائیں گے, یہ تو بہت زیادہ تکلیف ہے, ورم بھی آ گیا. میں نے کہا کیا بیت کے ہوئی. صبح اللہ سے مانگا, خوب الحمدللہ دعا مانگنے کی توفیق ہوئی. ظاہر ہے بچے کے لیے جتنے درد دل سے والدین مانگے گا کون مانگے گا. صبح اسباق پڑھنے گیا, وہاں پر بچوں سے دعا کروائی, ابا جی تشریف لائے, ان سے دم کروایا. تو ایک حاجی صاحب بزرگ وہ دیکھتے ہیں کوئی ہڈی جوڑ والے, ان کے پاس آتی لے کے گئے. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس ایسے تھوڑا ذرا سا دبایا اور بچہ ٹھیک ٹھاک, کوئی خرچہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں. بچہ واپس ہے مسکراتا ہنستا ہوا آ گیا. یہ تازہ آج کا واقعہ. پریشانی آتی ہیں, مسائل سب کے ساتھ لگے ہوئے, یہ ایک دنیا کا نظام ہے. پچھلی دفعہ ہمارا بجلی کا بل 50 سے 60 ہزار آتا ہے. پچھلی دفعہ مجھے ساتھی نے بتایا جی 86,000 کا بجلی کا بل ہے. بڑی پریشانی ہوئی. لیکن جب پریشانی زیادہ آتی ہے, میں ابا جی سے کئی دفعہ عرض کیا تو ابا جی بڑے خوش ہوتے میری بات سن کے. میں نے کہا جی جب بھی پریشانی زیادہ آتی ہے, پریشانی کے ساتھ تھوڑی سی خوشی کی لہر بھی اٹھتی ہے دل میں, تھوڑی سی خوشی کی لہر بھی اٹھتی ہے کہ اس بہانے میں اللہ سے مانگنے کا موقع ملے گا. تو وہ 86,000 کا بل ایسے ادا, وہ پتہ ہی نہیں چلا. اچھا جی مطمئن ہو گیا, مہینہ گزر گیا, اب اس دفعہ پھر دل دھکا گیا, اب پتہ نہیں کیا بنے گا. آج صبح مولوی ابو بکر صاحب نے بہت بڑا بم آ کے میرے اوپر گرا دیا. کہنے لگے کہ استاد جی پریشان بھی کیا مسئلہ ہے. کہنے لگے 1.5 لاکھ روپے بجلی کا بل آ گیا. یہ آج صبح کی بات ہے. 1.5 لاکھ روپے بجلی کا بل ہے. اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میں نے کہا کہ پریشان ہوں, انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. ہاں جی ظاہری طور پر 1.5 روپے کا انتظام نہیں ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے ہم یقین کے ساتھ امید رکھتے ہیں, یقین ہے کہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. ہاں اللہ کے خزانوں سے لینا ہے نا, اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھنی چاہیے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, قرآن صاف کہہ رہا ہے زمین آسمان کے سارے خزانے اللہ کے لیے ہیں. اور یہ خزانے کس کے لیے اللہ نے بنائے؟ ہمارے لیے بنائے. یہ بندوں کے لیے ہے نا, یہ سارے خزانے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے سارے انسانوں کے لیے بنائے ہیں. جب انسان اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے, اللہ کے خزانوں سے مانگیں گے. ہاں ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جس کا ہاتھ اللہ کے خزانوں میں پہنچ گیا, اللہ کے جیب میں جس کا ہاتھ پہنچ گیا, سے فرماتے فرمایا کہ اس کو بیڑے پار ہے, اس کو اور کیا ضرورت ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے اللہ سے مانگنا سیکھا, اور یہ بہترین نسخہ صلاۃ الحاجت کا. میرا تو اپنا معمول یہی ہے, پریشانی جب زیادہ آتی تو بار بار تہجد کے وقت میں صلاۃ الحاجت, شراق کے ساتھ صلاۃ الحاجت, پھر چاش کے وقت میں صلاۃ الحاجت, ظہر کے بعد پھر صلاۃ الحاجت. ہاں اس پہ کون سی دیر لگتی ہے بھائی؟ صلاۃ الحاجت پہ 5 منٹ بھی نہیں لگتے, 4 سے 5 منٹ لگیں گے زیادہ زیادہ, اور اللہ سے مانگنا شروع کرتا. حدیث ہے, میں نے حدیثیں پڑھی ہیں, ان کی تشریح کرنی تھی لیکن پھر بات نہ ہو سکی. ان ربکم حی کریم, اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا رب انتہائی حیا والا ہے اور انتہائی مہربان ہے.
यस्तही मिन अब्दी, अल्लाह को हया आती है अपने बंदे से, इदा रफा यदैहि इलैहि, के बंदा अपने हाथ जब उसकी तरफ उठाता है, अन यरुद्दहुमा सिफ़रन ख़ाइबतन, कि अल्लाह उसके हाथों को खाली लौटा दे, अल्लाह को इससे हया आती है। अल्लाह शर्मसार होगा कि मेरा बंदा मुझसे मांगा, मैं उसके हाथ कैसे खाली करूं। इसलिए नबी करीम ने बार बार दुआ की तरगीब दी, लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि मिन दुआ, फरमाया अल्लाह की निगाह में दुआ से बढ़कर कोई मुअज़्ज़ज़ चीज है ही नहीं। और फरमाया इन्ना दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़र व मिम्मा लम यनज़र, फ़अलैकुम बिद्दुआ, फ़अलैकुम इबादल्लाहि बिद्दुआ, दुआ हर आने वाली जो मुसीबत आ चुकी है उसमें भी मुफीद है, और जो मुसीबत अभी नहीं उतरी उसमें भी मुफीद। इसलिए बंदो अल्लाह से खूब मांगने का एहतमाम, अल्लाह से आफियत मांगे। आफियत की दुआ सबसे जामे दुआ, आफियत मांगे अल्लाह से, मुसीबत से भी आफियत मांगे, मासियत से भी आफियत मांगे। आज मुसीबत पर तो हम सब मांगते हैं, लेकिन गुनाहों से आफियत कोई नहीं मांगता, ये अजीब बात है। परेशानी आ गई है, बीमारी है, तकलीफ है, तो इसके ऊपर सब हम दुआ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन गुनाहों से आफियत नहीं मांगते अल्लाह से। या अल्लाह ने गुनाहों से महफूज फरमा, इससे ज्यादा इत्मीनान करना चाहिए। इसलिए कि मुसीबत पर तो अजर का वादा है, और मासियत गुनाह पर तो अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है। इसलिए बीमारी और मुसीबत से भी अल्लाह से आफियत मांगे, और गुनाह से भी अल्लाह से आफियत मांगे। यानी अल्लाह हमारे दीन को भी महफूज फरमा, दुनिया को भी महफूज फरमा। या अल्लाह में दुनिया की खैरें भी अता फरमा और आखिरत की भी सारी खैरें अता फरमा। तो सारी बात का खुलासा यह है कि दुआ सबसे अफजल तरीन इबादत, सबसे अफजल तरीन इबादत, और इबादत का मगज और जौहर है। मायूस कभी भी ना हो, बस ये ना हम मायूस हो जाते हैं। हमारे बुजुर्ग थे शाह वसीउल्लाह साहब थानी के खुलफा में अक्सर शेर पढ़ते थे, हमने तय की इस तरह से मंजिलें, हमने तय की इस तरह से मंजिलें, गिर पड़े गिर कर उठे उठ कर चले। हमने सारे सलूक की मंजिलें ऐसे तय की हैं। ये नहीं है कि एक ही तो बंदा अल्लाह का वली बन जाता है, परेशानियां आती हैं, कभी गिरते हैं, कभी गिर कर उठ संभलते हैं, फिर दोबारा बार बार फिर उठते हैं, फिर चलते। मतलब यह है कि गुनाह हो जाता है, तौबा करते हैं, हिम्मत करके फिर अल्लाह से मांगना शुरू कर देते हैं। तो जितने हम दुआ का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह उतने अल्लाह हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों जिंदगी में हमारे लिए आसानियां। अल्लाह ताला हम सबको हकीकी मानों में दुआ की लज़्ज़त नसीब फरमा दें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।